اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ النازعات کی پہلی آیت تلاوت فرمائی۔ سورہ النازعات یہ قرآن مجید کی 79 سورت ہے، جس میں 2 رکوع اور 46 آیتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم سورہ النازعات کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سورت مکے کی ابتدائی دور کی سورت ہے، یعنی یہ اس دور میں نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے سامنے توحید کی دعوت دے رہے تھے اور آخرت سے ڈرا رہے تھے، تو لوگ آپ کا ہنسی مذاق اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو، ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے تو ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس طرح سے ہنسی مذاق اڑا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو سب سے پہلے تو فرشتوں کی قسم کھا کر کہتا ہے، یہ جو فرشتے جان نکالتے ہیں ان کی قسم کھا کر کہتا ہے، اور یہی فرشتے پھر دوبارہ یہ دنیا کا نظام جو ہے درہم برہم کر دیں گے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ کے ولیے، بس ایک ڈانٹ ہوگی اور یہ جو دنیا نظر آ رہی ہے یہ بالکل ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ جب سور پھونکا جائے گا، پہلا سور پھونکا جائے گا تو دنیا جو ہے، دنیا میں بسنے والے تمام انسان مر جائیں گے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، پھر اللہ کے سامنے سب انسان، پہلے انسان آدم سے لے کر آخری انسان، قیامت تک آنے والا آخری انسان، سب فوج در فوج اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ تو یہ جو فرشتے آج تمہاری جان نکالتے ہیں، یہی فرشتے اس دن بھی اللہ کے حکم سے یہ سب کام کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اس کو ڈرائے، لیکن اس نے نہ مانا، تو اللہ نے اس کو دریائے نیل میں ڈبو دیا۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ اس دن جو ہے جو نیک لوگ ہوگے، یہ لوگ کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور جو بدکار ہوں گے ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اس طرح یہ صورت میں بھی آخرت کا منظر پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو آئیے ہم اب اس صورت کی ایک ایک آیت پر غور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لیے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجلانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے۔ مشرکین مکی کا فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس وقت عرب کے مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں۔
یہ ان کا عقیدہ تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہاں ان فرشتوں کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے، یہ جو نظام چلاتے ہیں یہ سب جو ہے تو میرے حکم سے یہ فرشتے چلاتے ہیں. ان کی قسم کھا کر کہتا ہے جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے جس روز ہلا مارے گا جھٹکا، یعنی پہلا سور پھونکا جائے گا، پہلا جھٹکا مارا جائے گا، تو جتنے انسان ہیں دنیا میں وہ سب جو ہے تو مر جائیں گے. پھر دوسرا جھٹکا ہوگا، پھر جو ہے تمام انسان جو آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان سب جو ہے اڑ جائیں گے. کہیں بھی کوئی بھی کسی بھی پہاڑ میں جا کر مرا ہوگا، کسی سمندر میں ڈوب کر مرا ہوگا، کسی کو شیر نے یا بھیڑیے نے کھایا ہوگا، وہ سب جو ہے تو نکل آئیں گے، یعنی زمین سے نکلیں گے اور ایک میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا. کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے. ہاں، پھر جب یہ منظر پیش آئے گا تو اس دن جو ہے جو اللہ کا انکار کرے، جو نبی کی تعلیمات کا انکار کرے، اس دن جو ہے تو کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوگی، وہ سمجھ جائیں گے. یعنی جو نبی نے دنیا میں ہم کو بتایا تھا آج وہی دن ہے، وہ ان کو سمجھ میں آ جائے گا. ہاں، ہم نے جس چیز کا انکار کیا تھا، آخرت کا انکار کیا تھا، آج یہ وہی دن ہے. ہاں، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی. یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقع ہم پلٹ کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے، کیا ہم پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا ہم جب کھوکھلی ہڈیاں ہوں گے پھر واپس لائے جائیں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی. کیا کہتے تھے کہ یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہوگی. یہ جو سوالات کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ایک مذاق کے طور پر کرتے تھے یہ لوگ. حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور ایک یہ کھلے میدان میں موجود ہوگے. یہ اللہ کے لیے بہت بڑا کام نہیں ہے. اللہ کے لیے صرف بس ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور ایک کیا ہوں گے، یہ میدان حشر میں جمع ہوں گے. پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے. کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کیا تم کو موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے؟ جب اس کے رب نے اسے تور کے مقدس وادی میں، یعنی کوہ تور پہ مقدس وادی کہا اللہ تعالیٰ نے، میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کوہ تور سے جب آپ آ رہے تھے، انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے ہم بعد میں دیکھیں گے تفصیل سے. یہاں ہم کو اتنا سمجھنا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے مصر کو چھوڑ کر، کیونکہ انہوں نے ان کے قوم کے شخص کا گھونسا مارا تھا تو وہ موت ہو گئی تھی اس کی، تو فرعون کے ڈر سے جو ہے آپ مدین چلے گئے تھے. پھر واپس آ کر جب کوہ تور سے آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پر کوہ تور پہ پکارا. وہاں پر اس کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر. فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم جو ہے تو فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہے کہ تو اس کے لیے تیار رہے کہ پاکیزی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف سے تیری رہنمائی کروں. فرعون کے پاس جاؤ اور نرمی سے کہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو نرمی سے کہو. یہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے اور میں تیرے رب کی طرف سے رہنمائی کروں. یعنی فرعون کو کیا کہو کہ میں تیرے رب کی طرف سے رہنمائی کروں.
تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو، یعنی تیرے اندر جو ہے تو اس کا ڈر پیدا ہو، ایسا نرمی سے اس کو دعوت دو، فرعون کو دعوت دو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں آگے فرماتا ہے پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہاں تک جو ہے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا تھا، اور اب جو ہے یہاں سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس جاتے ہیں تو اس کو پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی نشانی دکھائی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ دیا تھا، آسا جو زمین پر ڈالنے کے بعد وہ سانپ بن جاتا تھا، اور دوسرا ہاتھ، ان کا ہاتھ جو ہے تو جب آپ بغل میں ڈالتے تو یہ چمک جاتا تھا۔ جب یہ نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، مگر فرعون نے کیا کیا؟ اس کو جھٹلایا اور نہ مانا، پھر چال بازی کرنے کے لیے پلٹا۔ فرعون نے کیا کہا؟ جب یہ نشانی دیکھی تو کہا موسیٰ علیہ السلام کہ تم بڑے جادوگر ہو، رکو میں تمام شہر میں کے جادوگروں کو جمع کرتا ہوں۔ پھر جو ہے جادوگروں سے آپ کا مقابلہ ہوا۔ یہاں ہم ایک مختصر طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سمجھ لے، انشاءاللہ ہم بعد میں اس کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں جو فرعون نے جو ہے تمام مصر کے جو ہے تو جادوگروں کو جمع کیا، اور ان کا ایک ان کے ساتھ جو ہے تو مقابلہ کیا جادوگروں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب ان جادوگروں نے جب اپنے رسیاں پھینکی جو سانپ نظر آ رہی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو ان کو سب نگل گئے۔ تو فرعون نے یہاں چال بازی، تو وہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جو ہے تو جادو نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے تو حق ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، نبی ہے، اور جادوگر جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ تو فرعون سمجھ گیا کہ یہ جو ہے اب میری کوئی خیر نہیں، یہ میری حکومت جائے گی، اس لیے اس نے کیا کیا؟ چال بازی کی۔ کیا کہا کہ تم سب جو ہے پلان کر آئے ہو، تمہارا یہ جو ہے تو موسیٰ جو ہے ایک سردار ہے اور تم اسی کے ساتھی ہو۔ اس طرح سے چال بازی کی۔ اس کو جب خطرے میں نظر آئی اس کی حکومت تو یہاں پر چال بازی کی۔ پھر چال بازی کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ پھر لوگوں کو کیا کیا اس نے؟ جب دیکھا کہ اب میری حکومت خطرے میں ہے تو سب لوگوں کو پکار کر کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جو ہے اس کے بعد جب وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک مدت تک فرعون کو سمجھاتے رہے تو وہ نہ مانا۔ پھر اس کے بعد آخر میں جب بہت زیادہ سر سے پانی گزر گیا تو فرعون نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم کا کام تمام کر دے۔ تو اس طرح سے جب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم جا رہے تھے مصر سے تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا، تو سامنے دریا آئی تو اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ دریا پہ آسا مارو، تو دریا میں سے راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو وہ دریا میں سے لے کر نکل گئے۔ فرعون بھی پیچھے سے آیا اور اس نے جب دریا میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دریا میں ڈبو دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا، یعنی دنیا میں بھی ڈبو دیا اور آخرت میں بھی سخت عذاب دے گا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ ہاں، در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ تو ہاں دوستو، تو یہ تھی سورہ النازعات کا پہلا رکوع اور 26 آیتوں کا حاصل مطالعہ۔ تو انشاءاللہ اس کا دوسرا رکوع اور اس کی بعد کے آیتوں کا حاصل مطالعہ ہم دوسرے ویڈیو میں لانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس صورت میں پہلے رکوع میں مشرکین مکہ کو یہ ڈرا رہا ہے کہ تم جو ہے قیامت کا انکار کرتے ہو تو یہ واقع ہو کے رہے گی،
یہ عبرت کے لیے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور کہتا ہے کہ دیکھو اس سے پہلے جو ہے ہم نے موسیٰ کی قوم کو کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سے دریائے نیل سے نکالا اور فرعون کی قوم کو کس طرح سے ڈبویا. اور تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس صورت میں مکے کے مشرکین کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ قیامت بالکل واقع ہو کے رہے گی. تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما، اور اس میں ہم سے جو بھی کوتاہیاں غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.